کہتے ہیں جب آپ کو، تو آئیے خیر البشر کی گفتگو کر لیجئے۔ اسٹیج پہ تشریف فرما باوقار علماء اہل سنت، شورا اہل سنت، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بلا کسی تاخیر کے آئیے ہم سب مل کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ، شورا اہل سنت بیٹھے ہیں۔ میں بغیر کسی کا نام لیے جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب و مہتاب ہے، سب کی دعائیں لے کر آپ تک تھوڑی دیر کے لیے آج ہمارے اور آپ کے لیے خوش بختی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم لوگ عارف باللہ، شیخ طریقت، ولی کامل حضرت صوفی عبدالرحمن تیغی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس مقدس میں تشریف لائے ہیں۔ بس اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں تاکہ میں بھی سرکار کی بارگاہ میں چند لمحوں میں خراج عقیدت پیش کر دوں۔ محبتوں کے ساتھ پورا مجمع یہاں سے لے کے وہاں تک جن کے عرس میں آپ آئے ہیں، یعنی سرکار بخشاوا کے نام پر باواز بلند کہہ لیں سبحان اللہ۔ تسبیح کے دانے کو بکھرنے نہیں دیتے، تسبیح کے دانے کو بکھرنے نہیں دیتے، اور سرکار عبدالرحمن جسے چاہتے ہیں اجڑنے نہیں دیتے، اور تسبیح کے دانے کو بکھرنا ہی پڑے گا، تسبیح کے دانے کو بکھرنا ہی پڑے گا، سرکار کو چلمن سے نکلنا ہی پڑے گا، سرکار کو چلمن سے نکلنا ہی پڑے گا۔ اور اللہ سے جلی والی، حق اللہ سے خفی والی، مورے من میں بسے ہیں عبدالرحمن ولی، مورے من میں بسے ہیں عبدالرحمن ولی، موری چنری ہے تیغ علی والی، موری چنری ہے تیغ علی والی۔ حضرات گرامی، ایسے ولی کامل کے عرس میں آپ آئے ہیں کہ جیسے ہی محرم الحرام کی تاریخ آتی ہے پورے ملک میں ایک نعرہ گونجتا ہے، پورے ملک میں ایک آواز گونجتی ہے کہ 19 محرم الحرام کو سرکار بخشاوا کا عرس ہے، یعنی جس کے زبان سے سنیے سرکار بخشاوا، یعنی ایم پی والے کہیں سرکار بخشاوا، مدھیہ پردیش والے کہیں سرکار بخشاوا، ممبئی والے کہیں سرکار بخشاوا، راجستھان والے کہیں سرکار بخشاوا، اور ذہن کو قریب کریں جھارکھنڈ والے کہیں سرکار بخشاوا، اڑیسہ والے کہیں سرکار بخشاوا، بنگال والے کہیں سرکار بخشاوا، نیپال والے کہیں سرکار بخشاوا، حضرات بہار والے کہیں سرکار بخشاوا۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں حضرات گرامی، ایک سرکار وہ ہوتی ہے جو ووٹ کے ذریعے سے بنائی جاتی ہے۔ حضرات آج تو حالات بڑے خراب ہیں، کبھی سرکار 2 سال میں گر جاتی ہے، کہیں سرکار 5 دن میں گر جاتی ہے، کہیں سرکار 6 مہینے میں گر جاتی ہے، کہیں سرکار سال بھر میں گر جاتی ہے۔ 5 سال کے لیے سرکاریں بنائی جاتی ہے، چلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں بخشاوا کی مٹی میں تیغ علی کا کون قلندر لیٹ گیا ہے جو ایک زمانے سے پوری دنیا سرکار بخشاوا کہہ کر یاد کر رہی ہے، سرکار سرکانی کا چہیتا کہہ کر یاد کر رہی ہے، سرکار نمازی کا چہیتا سمجھ کر یاد کر رہی ہے، سرکار چاندپور کا عاشق سمجھ کر یاد کر رہی ہے۔ تو لوگوں نے جواب دیا جاوید اختر فیضی سنو سنو، وہ دنیا کے لوگ سرکار بناتے ہیں جو کبھی 5 سال میں گرتی ہے، کبھی 1 سال میں گرتی ہے، لیکن سرکار بخشاوا کو ان کے مرشد نے سرکار بخشاوا بنا دیا ہے۔ قیامت تک سرکار بخشاوا کے نام کا سکہ چلتا رہے گا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار سرکائی، فیضان سرکار بخشاوا۔ جب سر کا پتہ نہ ہو، جب سر کا پتہ ہوگا نہ دستار رہے گی، اس وقت بھی سرکار کی سرکار رہے گی۔ نعرہ تکبیر!
قیامت تک سرکار بخشاوا کے نام کا سکہ چلتا رہے گا۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کیا یہ بزرگوں کا دربار ہے؟ یہاں لوگوں کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا ہے، ان کا مذہب نہیں پوچھا جاتا ہے۔ میں نے تو دیکھا کہ آج بخشاوا شریف سرکار کے دربار میں حضرات گرامی سارے لوگ، ہر مذہب کے ماننے والے لوگ آ رہے ہیں، محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ کوئی چادر پیش کر رہا ہے، کوئی پھول کی چادر پیش کر رہا ہے، کوئی عطر پوشی کر رہا ہے، کوئی گلاب پوشی کر رہا ہے، کوئی آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ولیوں کا دربار ہے۔ یاد رکھنا آج ملک میں کچھ ایسی طاقتیں ہیں، کچھ چرائے کے ٹٹو پیدا ہو گئے جو نفرت کی بیج بو رہے ہیں، نفرت کا بازار گرم کر رہے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں تم اگر شانتی کی استھاپنا چاہتے ہو تو آؤ دیکھ لو بزرگوں کی بارگاہ میں، یہاں دیکھا نہیں جاتا ہے کون آیا ہے، بلکہ صاحب مزار دیکھتے ہیں کہ آنے والے کا دل کیسا ہے، اور جب اس کا دل صاف ہوتا ہے تو سرکار بخشاوا کے دربار سے کوئی خالی نہیں لوٹتا ہے بلکہ گوہر مراد ہو کر لوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ شاعر نے لکھا تیغ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، تیغ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا۔ حضرات عرض کرنا چاہتا ہوں آخری جملے، آج حالات بڑے پرفتن ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جن کے عرس میں آپ آئے ہیں ایسے ولی کامل جنہوں نے پیدل چل کر اس پورے علاقے میں دین و سنیت کا کام کیا ہے، جن کے عرس میں آپ آئے ہیں سرکار بخشاوا جنہوں نے گاڑی کی پرواہ نہ کی، چلچلاتی دھوپ میں سائیکل سے سفر کر کے، پگڈنڈیوں سے سفر کر کے اسی علاقے میں گھوم کر دیوبندیت کا آپ نے صفایا کیا ہے، بدعقیدوں کو آپ نے چیلنج کیا ہے۔ اسی علاقے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس گاؤں کے لوگ بدعقیدوں کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، جمعہ اور عیدین بھی پڑھتے تھے، بدعقیدہ ہی سنیوں کی نماز جنازہ پڑھاتا تھا۔ جب صاحب مزار سرکار بخشاوا کو خبر ہوئی یہاں سے بہت دوری پر نہیں بلکہ 5 سے 7 کلومیٹر کی دوری پر ہے، حضرت وہاں تشریف لے گئے، لوگوں کو جمع کیا اور انہیں بتایا نماز کس کے پیچھے پڑھنی چاہیے، نکاح کس سے پڑھوانا چاہیے، جنازہ کس سے پڑھوانا چاہیے۔ سرکار بخشاوا نے اپنے جان کی بغیر فکر کیے ہوئے سائیکل سے بخشاوا شریف سے نکلے اور اس آبادی میں پہنچے اور وہاں جانے کے بعد سنیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد وہاں ایک سنی مسجد کو قائم کر دیا۔ سبحان اللہ، جہاں پہ لوگ آج تک نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں لوگوں کا اب تک ایمان اور عقیدہ محفوظ ہے۔ میں آخری جملے کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں، اس پورے علاقے میں سرکار سرکاہی رحمت اللہ علیہ نے دین کی تبلیغ فرمائی اور پھر ان کے خلفاء کبھی سرکار نوازی، کبھی سرکار چاندپور اور بیچ میں سرکار بخشاوا نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اس پورے علاقے میں سنیت کا کام کیا ہے۔ آج کے عرس مقدس میں آنے والوں پیغام لے کر کے جاؤ، بھوکے رہ جانا، پیاسے رہ جانا، لیکن اپنے ایمان عقیدے کا سودا مت کرنا، اپنے بزرگوں کے دامن سے لپٹے رہنا، اسی میں تمہاری کامیابی ہے اور اسی میں تمہاری کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ سچوں کی جماعت۔ اللہ نے قرآن مقدس میں دوسرے مقام پر فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ سچوں کی جماعت نبیین کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت صدیقین کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت شہداء کی جماعت ہے، اور وہ سچوں کی جماعت صالحین کی یعنی اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں بزرگان دین کے دامن سے اسی طرح سے لپٹے رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اس پورے علاقے پورے ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ امن و شانتی عطا فرمائے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف کا ذکر کر لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔